محترم حضرات، 2 دن سے مسلسل آپ حضرات مجلس میں پابندی سے شریک رہے اور الحمدللہ مقالات بھی بڑے جامع اور معنی تھے۔ جس موضوع پر جن حضرات نے بھی پیش کیا، انشاءاللہ اس کی تحقیق کے سلسلے میں اور آگے کوشش کریں گے۔ کتب خانے بڑے بڑے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک تحقیق اللہ کے بندے کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم نے اس سیمینار میں ہمارے نوجوان فضلاء کو بھی زیادہ سے زیادہ یہ موقع فراہم کرنے کی کوشش کی کہ یہ اپنی قابلہ صلاحیتوں کو ہمارے سامنے پیش کریں، اور بہت سارے ہمارے نوجوان فضلاء نے، بڑی عمر کے حضرات تو برسوں سے حدیث شریف کی خدمت میں لگے ہیں، اس لیے الحمدللہ وہ تو ہمارے اساتذہ ہی ہیں، لیکن نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہمارے ان علماء کرام نے یہ بتلا دیا کہ اگر ہمارے ساتھ توجہ کے کوشش کریں گے، آپ ہمیں موقع فراہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی اپنی بساط کے مطابق علوم اسلامیہ کے مختلف فنون سے آپ کے سامنے اپنی محنت کو پیش کریں گے، اور الحمدللہ آپ حضرات نے پیش کر کے دکھلا دیا۔ اس موقع پر یہ جلسے کا انعقاد جب ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ عنوان بڑے بینر کے ساتھ لگائیں، بیادگار مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرت کو جو ایک بے چینی اور کرب عطا فرمایا تھا، مدارس اسلامیہ کے فضلاء کے سلسلے میں آپ کی محنتیں، کاوشیں، کتابیں فراہم کرنا، پھر اس کتاب کے حاصل مطالعے کو دریافت کرنا، یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ حضرت نے بھی اسی طریقے سے، اس طریقے کے مطابق ہم تک ان چیزوں کو پہنچایا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں بھی اسی علمی ڈگر پر باقی رہے۔ اور صوبہ گجرات، رات کو بھی آپ سن چکے ہیں نرمدا نرمدا، اور آج کی صبح کی بھی محدثین کے سلسلے کی باتیں آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صوبے کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ سن 15 ہجری سے 22 ہجری تک کے درمیان محدثین کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی جماعتیں یہاں تشریف لائی، اور بقول علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حدثنا و اخبرنا کا زمزمہ لے کر سب سے پہلے ہندوستان کے 3 علاقوں پر ان صحابہ کرام کی نظر عنایت ہوئی۔ تھانہ ان کی منزل اول تھا، بروچ منزل ثانی تھا، اور دبیل کراچی کے قریب یہ منزل ثالث تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کی محنتوں کو اور ان کے اخلاص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما کر ہمیں حضرت ربیع ابن صبیح رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے ہی آپ کو جو کتابیں ہدیتاً دی گئی، اس کا نام ہی مکتبہ ابو بکر ربیع ابن صبیح رحمۃ اللہ علیہ رکھا گیا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اعتذار بھی پیش کرتا ہوں، شاید ہماری طرف سے، ہمارے اساتذہ کرام کی طرف سے، ہمارے انتظامی امور سنبھالنے والے حضرات کی طرف سے، یا طلبہ عزیز کی طرف سے کسی کو اس کی خدمت کا وہ حق ادا ہم نہ کر سکے ہوں، ان کو ہماری طرف سے وہ اکرام اور احترام ہم سے نہ ہو سکا ہو، تو ہم آپ تمام حضرات سے معذرت کرتے ہیں۔ اور انسانی کوشش کے مطابق ہم نے یہ چاہا تھا کہ تمام مدارس اسلامیہ کے علماء کرام کی نمائندگی ہو، اور جتنے ہم نے 42 مدارس اسلامیہ ہے اور 38 عناوین جو ہم نے دیے تھے، اس میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ حضرات مقالہ نگار اپنی کچھ آزار کے پیش نظر تشریف نہیں لا سکے، کچھ تشریف لائے لیکن آنے پیچھے میں تاخیر ہوئی آنے جانے میں، اس لیے ایسا بھی ہوا کہ ہمیں چاروں ناچار دوسرے ادارے کو یا ایک ہی ادارے کو 2 مرتبہ، چونکہ مضمون الگ الگ تھے، اس لیے موقع فراہم کرنا پڑا۔ ہم تو چاہ رہے تھے 92 سے 92 مقالے ہم یہاں سنیں اور ہم سب محظوظ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکا، اس لیے دوبارہ پھر آپ حضرات سے معذرت خواہاں ہیں۔ ہمارے کئی حضرات ایسے ہیں جو یہاں تشریف لائے، جن کی چاہت تھی کہ ہم مقالہ پیش کریں، لیکن ہم معذور اور مجبور تھے۔ امکانی طور پر ہم نے کوشش کی، اس لیے آپ نے دیکھا دونوں دن اپنے وقت مقررہ پر ہم نے اجلاس شروع کر دیے۔
کوئی آئے نہ آئے، حضرت مولانا مفکر ملت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہمیں سکھلایا ہوا ہے کہ کوئی آئے نہ آئے، ہم نے جب وقت دیا ہے تو جو آئے ہوئے ہیں ان کی قدردانی میں وقت مقررہ پر ہم اپنی بات شروع کریں۔ اس لیے الحمدللہ اس میں برکتیں ہوئی۔ عامتاً مقالہ نگاری کے عنوان سے مقالے اور سیمینار ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر زبانی بات چیت ہوتی ہے۔ کئی سیمینار ہم نے دیکھے، چونکہ اسلامی فقہ اکیڈمی کا سیمینار تو تلخیص ہی ہے، اس لیے وہاں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ سارے مقالہ نگار حضرات کی طرف سے ایک آدمی ہی 20-25 منٹ میں مضمون کر دیتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں تھا، ہمارے مضامین مختلف تھے، اس لیے ہم نے کوشش تو کی لیکن کچھ آگے پیچھے ہو گیا۔ کئی حضرات کو یہاں کھڑے ہونے کا موقع نہیں مل سکا، انہوں نے تحریری شکل میں بھی میرے پاس بات بھیجی، لیکن ہم بڑے مجبور تھے، اور اداروں کی رعایت کرنا اور مضمون کی رعایت کرنا، ان دو کو پیش نظر رکھا تھا۔ اس کے پیش نظر اس طرح کی کچھ چیزیں بھی پیش آئی، اس سلسلے میں بھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ اخیر میں پھر دوبارہ آپ حضرات کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اور آپ حضرات سے ایک گزارش یہ کروں گا، یہ جو مقالے کے سیمینار کے جو مقالات اور ان کے عناوین جو ہم نے طے کیے، یہ پہلی مرتبہ تھا، اس لیے یہ عناوین ہے۔ آپ حضرات اپنے مطالعے سے اور آپ کے ذہن میں بھی جو اس سلسلے کے کوئی اور مضامین ہو تو ہمارا سیمینار کے سلسلے کی جو ہماری ایک ویب سائٹ ہے، اور اس کے اوپر آپ حضرات نے بہت سی چیزیں لکھی بھی، بہت سی چیزیں یہاں سے بھی پہنچی، اسی پر آپ اپنے اپنے مضامین جو آپ کے ذہن میں مستحضر ہو، آنے والے سیمینار کے لیے آپ اپنے یہ برسوں کے تجربے والی آرا سے ہمیں مستفید فرمائیں گے، اور ہمیں بھی اس سلسلے میں اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی باتوں پر عمل کر کے آئندہ سیمینار میں ان مضامین کو ہم عناوین بنائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ اجلاس ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، آپ کی توقیر اور آپ کا احترام اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی جو خود تعریف فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ 2 دن سے ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہی بیٹھے ہوئے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں ہر علم کی ایک خاصیت، طب ہے، ڈاکٹری ہے، اس کی ایک خاصیت ہے، انجینئرنگ ہے، اس کی اپنی خاصیت ہے، اور بھی دنیا بھر کے مختلف علوم و فنون کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں مشغول آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ شان صحابیت نصیب فرماتے ہیں، اس لیے کہ آگے تفسیر بھی فرمائی کہ صحابیت کی شان کیا ہے، صحابہ کا مشغلہ کیا تھا، صبح سے لے کر شام تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے کیے ہوئے اعمال، آپ کے اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والی مختلف حرکتیں، ان تمام کو حضرات صحابہ کرام نے جمع کیا اور زندگی بھر اس کو اپنے عمل میں لاتے رہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ بقول حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اس شان صحابیت کا کچھ حصہ عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔